تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح توحید کا یقین تو ہے لیکن کچھ وہم ساتھ لگا ہوا ہے. وہم کیا ہے؟ اسباب، ظاہری اسباب، کہ بھئی یہ مجھے جو مارا اس نے مارا، مجھے جو دیا وہ اس نے دیا. واستو کی طرف ذہن پھٹک جاتا ہے اور اصل کی طرف نہیں رہتا. تو اس خیال کو، اس وہم کو زائل کر کے، ان اوہام کے بادلوں کو چھانٹ کر اللہ واحد کی طرف دل کو متوجہ کرنا اور اس کا استحضار رکھنا، یہ توحید حقیقی اور توحید عملی ہے. یہ مقام توحید اس طرح حاصل ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ مراقبات سے ہوتا ہے. کہ آدمی جو قرآن شریف میں فرمایا نا، اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ مراقبہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھ کے یہ مراقبہ کرے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے پروردگار کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. یہ پرندہ جو اڑ رہا ہے میرے سامنے، یہ کسی کی حکم سے اڑ رہا ہے، کسی کی مشیت سے اڑ رہا ہے، کسی مقصد سے اڑ رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کیا مقصد ہے. پرندہ اڑا جا رہا ہے. اب پرندوں کو ہم اڑتے ہوئے دیکھتے تو ہیں، لیکن ذہن اس کی طرف، اس کے خالق کی طرف، اس کے مالک کی طرف، اس کے چلانے والے کی طرف، اس کے مقصد کی طرف ذہن نہیں جاتا. تو مراقبہ جو فقہا، جو صوفیاء کرام کرواتے ہیں نا بعض اوقات، وہ مراقبے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ یہ جو ہے پرندہ اڑا جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ چونٹی جا رہی ہے، یہ چونٹی کا بھی کوئی مقصد ہے اور خود نہیں چل رہی ہے، کوئی چلا رہا ہے اس کو، اس کے پیچھے کوئی مشیت کار فرما ہے. اور یہ جا کے کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا کوئی مقصد ہے جو حاصل کرے گی. یہ چھپ کر ہی جا رہی ہے، یہ وہ حشرات الارض پھر رہے ہیں، یہ پتے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا تیز چل رہی ہے، ہلکی چل رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ سب ایک خالق، ایک مالک کی سب مشیت کا یہ عکس ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ تصور جب بندہ کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے اس کے، تو پھر اس کے دل میں یہ توحید جم جاتی. اس کو کہتے ہیں مقام توحید. تو کیا اس کو جب یہ سوچتے 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 بس اس وقت ہر حرکت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آتا ہے. یہ کام صرف انبیاء کرام کی تعلیم و تربیت سے ہوتا ہے، اور پھر یہ انبیاء کرام کے وارثین کی تربیت سے ہوتا ہے. وہ کرواتے ہیں کہ بھائی یہ سوچا کرو، یہ دماغ میں بسایا کرو یہ چیز. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں خوف کی بھی کمی ہوگی، اور خوف کی بھی کمی ہوگی، اور امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوں گی لوگوں سے. صدمہ ہوگا، اپنی حدود میں رہے گا، وہ حدود سے متجاوز نہیں ہوگا. خوشی ہوگی لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ جو تم سے کوئی نعمت نکل گئی، تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گئی، تو اس پر زیادہ غم نہ ہو، اور جو حاصل ہو گئی اس پر زیادہ اکڑ نہ ہو. اعتدال پیدا کرنے کے لیے وہ فرماتے ہیں ہم واقعات یہ کرائے اس واسطے. یہ غزوہ احد کے بیان میں ہے نا، تو بغزوہ احد میں تمہیں شکست دلوائی تھوڑے شروع میں، اور تمہارے ساتھ ایسا دشمن جو ہے وہ بظاہر غالب آ گیا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو ہاتھ سے جو چیز چلی گئی اس کے اوپر افسوس نہ ہو زیادہ، اور جو ہاتھ آ گئی اس پر زیادہ اکڑ پھو نہ ہو، زیادہ اس کے اوپر اتراؤ نہیں.
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو یہ اعتدال رکھنا قائم، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے. اور یہ بات جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نظریاتی طور پر سمجھ میں آ گئی نہیں؟ نظریاتی طور پر سمجھ میں آ گئی، لیکن عملاً آیا یہ عملاً حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے. تو غرض یہ کہ کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو باتیں بیان فرمائی ہیں باری تعالیٰ نے کہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ سارے اعمال کے ساتھ یہ ایک طرح سے اس کی علت بیان ہو رہی ہے. علت یہ ہے کہ توحید ان کے قلب دل و دماغ میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ یہ سارے افعال ان سے اعمال ان سے صادر ہوتے ہیں اور وہ باری تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوتے ہیں.